آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم المجيد اصل میں بات یہ ہے کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو اپنی خلافت عثمانیہ قائم تھی، مسلمانوں کا دبدبہ قائم تھا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، وہاں پر بھی ایسے لوگ کھڑے کیے گئے کہ جنہوں نے اسلام کا نام دے کر مسلمانوں پر حملے کیے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، اسی طرح اور بہت ساری کتابیں، سلیمان مصباح صاحب کی کتابیں، سفر حجاز ہوتا ہے، آپ کو تاریخ کا پتہ چلے گا کہ اس میں ہوا نہیں، یعنی جسے آج آپ سعودی عرب کہتے ہیں، اس کا نام سعودی عرب نہیں ہے، اس کا نام حجاز تھا، اسے حجاز مقدس کہتے ہیں، اور سعودی عرب کو شارٹ کر کے سعودیہ کہتے ہیں۔ یہ آل سعود تھے، آل سعود کا مطلب سعودی اولاد، ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور پھر اس خطے پر وہ خالص ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے اس حجاز کا نام بدل سعودی عرب۔ تو یہ لوگ تھے، اس کے علاوہ ان کا جو پیشوا تھا، پیشرو تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے مسلمانوں کے اندر دراڑیں پیدا کی، ایسے ایسے الٹے عقائد اس نے مسلمانوں کے اندر ڈالے، مسلمانوں کے جذبات کو مارا برانگیختہ کیا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، گنبد خضرا کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ صنم اکبر ہے، یہ بڑا بت ہے، اس کو ٹوٹنا چاہیے۔ گنبد خضرا کو کیوں ہوئی یہ بات کرتا تھا، لیکن مزارات آپ کو پتہ ہے سارے ان لوگوں نے بلڈوز کروا دی۔ جنت البقیع میں جو مزارات تھے، پرانی تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی تھی، انٹرنیٹ پر مل جاتی ہیں، سلطنت عثمانیہ کے
کے وقت کی جو تصویریں تھیں حضرت عثمان غنی کے بڑا نشان مزار تھا. یہ مزاروں کا تصور کوئی انڈیا پاکستان کا نہیں ہے. بزرگوں کی خبروں کا احترام کرنا یا ان کو اونچا بنانا یا اس پہ چادریں چڑھانا. چادر چڑھانے کا مطلب ان کی عزت افزائی ہے. اگرچہ اس کے اندر ہمارے یہاں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے. چادر پہ چادر چڑھاتے ہیں, چادر پہ چادر چڑھاتے ہیں, پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اجر بھی کریں. جو ہم وہاں سے خریدتے ہیں چادر, وہ ادھر کے پھر وہیں اس کی دکان پہ جا کے دوبارہ لگتی ہے. یہ کاروبار ہے. ایک چادر اچھی عالیشان سے صرف اور صرف ان کی عظمت اور ان کی شان کے لیے بس. یہ نہیں کہ جو بھی آئے خرید کے چادر چڑھا ہے اسے بھائی سے ثواب سمجھے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اور چیزیں ہیں. پھول ڈالنے کا اہتمام کریں. پھول ڈالنے اچھی چیز ہے چادر میں. اور پھر اس پہ چادروں میں بھی آیتیں لکھی ہوتی ہیں قرآن کی, ان کی لیے ہوتی ہے. اور پھر لوگ چادروں کو لے جانا وہ بھی اسے باعث ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں, سعادت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بزرگ بھی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. ماں کی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے, لنگر ہو سکتا ہے, دودھ ہو سکتا ہے. اس کا آیات لکھی ہوتی ہے, اس کو گھر میں لے جا کے رکھتے ہیں, اس کی ضرورت ہوتی ہے. بے وضو ہوتے ہیں, اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ قرآن کی آیات لکھی ہیں, اس کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. بے وضو سے چھوٹے ضرورت ہی ہے, بجائے ثواب کو الٹا تو نہیں ملتا ہو. تو یہ جو تصور ہے مزارات کا یا بزرگوں کی قبور کے احترام کا, یہ انڈیا اور پاکستان کا تصور نہیں ہے, بلکہ یہ دور صحابہ سے چلا. صحابہ کرام کے جو مزارات تھے, ان کا جو بعد بنے تھے صحابہ میں ایک دوسرے آپس میں جو تھے وہ قبور کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کے مزار حدیث پر لوگ آ کر دعائیں کیا کرتے تھے, وہاں کے رویا کرتے تھے, اپنے حال دل سنایا کرتے تھے بزرگوں کو. یہ تو حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے چل رہا ہے. لیکن گنبد خضرا کو صنم اکبر کہا گیا, بت کہا گیا, اس کو توڑنے کی باتیں کی گئی, اور نہ جانے کیا کیا کس کس قسم کے شرک اور بدعت کے فتوے مسلمانوں کے اوپر لگائے گئے. مسلمانوں کو توڑا گیا, تقسیم کیا گیا. اور پھر وہ جو تحریک تھی وہ انڈیا اور پاکستان میں پہنچی. 1857 کی جنگ آزادی کی جو تحریک تھی, وہاں سے جو معاملہ شروع ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کو بر صغیر سے انگریز کو نکالنا ہے. اچھا, جب انگریز کو نکال دیا تو اب یہاں حکومت کون کرے گا؟ بچے گا ہندو یا مسلم؟ اکثریت میں تو ہندو ہے, حکومت تو وہ کرے گا. ٹھیک ہے, مسلم پہ پوچھے گا. تو وہ انگریز چلا تو گیا, لیکن جاتے جاتے وہ کام ایسا کر گیا. آج دیکھیں ہمارے حکمرانی کیوں نہ ہو, وہ امریکہ اور اسرائیل کے بغیر ملتے نہیں ہیں. اسرائیل کے چلے ہم وجود کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن کئی سارے لوگ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی. ملک کی طرف سے مان لیا, ہاں بھائی دنیا میں یہ نقشے پر, دنیا کے نقشے پر موجود ہے یہ ایک ملک, اس کو تسلیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کتنی بڑی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, بظاہر چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس سے ایک بہت بڑا فلسفہ جڑا ہوا ہے. اس سے نقصان اور فوائد جو ہیں وہ بہت زیادہ سے جڑے ہوئے ہیں. کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں؟ اگر
تو میرے چھوٹا سا ہے UAE جو پوری یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے، انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا. کیوں تسلیم کیا؟ بھائی ان کو وہاں سے فوائد حاصل ہوں گے، ان کے ساتھ تجارت چلے گی، ان کے سیاح آئیں گے، آنا جانا لگے گا. ٹھیک، اس لیے کہ وہ اب ان کی نظر میں اسلام بہت پیچھے ہے، اپنا ملک اپنے خطے کو سب سے آگے. جن دنوں کشمیر کے یہ حالات چل رہے تھے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ظلم عروج پر تھا، انہیں دنوں انہوں نے نریندر مودی کو بلا کر میڈل پہنایا نہیں پڑا، اس کو احترام سے نواز کیا. ان کو نہیں لینا دینا اس سے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمان پس رہے ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں لینا دینا اس سے. ان کو اپنے راستے ڈھونڈنے، اپنی سیاست چمکانی ہے بس. اچھا، اس سے بھی یہ کہانی جڑی ہوئی ہے. وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک اکنامیکل ہب بننا چاہتے ہیں، وہ ایک معاشی ہب بننا چاہتے ہیں، اور اس سے ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے جو یہ لوگ قابض ہوئے ہیں، اب یہ اس تصور کو بالکل مٹانا چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی وہ دور بھی آئے کہ سلطنت عثمانیہ والی، یعنی یہ ترکی ہے، رجب طیب اردوغان، یہ جو بہت زیادہ اگریسو ہے، تو اب ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی حکمت عملی کو تیز کر دیا کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں اور دنیا کے ممالک سے ہمارے روابط ایسے مضبوط ہو جائیں، اسرائیل بھی ہماری بیک پر کھڑا ہو، انڈیا بھی ہماری بیک پر کھڑا ہو، امریکہ بھی ہماری بیک پر کھڑا ہو، ہمیں کوئی ہلا نہ سکے، دوبارہ خلافت عثمانیہ نہ آئے. اور یہ سارے جو ممالک نا خطے کے، یہ سب خلافت عثمانیہ کے اندر شامل تھے، یہ سب چلے گئے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کو بے حد نقصان پہنچا رہے ہیں، صرف اپنے وجود کو بچانے کے لیے بس. اور ان کے جو شیوخ ہیں، جو شیخ ہیں، ان کے حالات کیا ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں. اسلام کے نام پر انہوں نے کیا کچھ مان کیا. دنیا عیاشی کرنے کے لیے دبئی جاتی ہے، حالانکہ مسلم ملک ہے، مسلم ریاست ہے، عیاشی کا ڈر کیوں بنا ہے؟ اسی طریقے سے جو آپ کا سعودی عرب ہے، وہ بھی اسی بے حیائی والا، فحاشی والا جو انقلاب ہے، اس انقلاب کی طرف جا رہا ہے. اس نے وہاں ناچنے گانے گڈھے کھول دیے ہیں، شرابوں گڈھے کھول دیے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جوئے گڈھے کھل گئے وہاں. اور بہت تیزی کے ساتھ وہ اس طرف دنیا کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جس طرف دبئی ہے، جو دبئی ہے اب وہ سعودیہ بھی بننے جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اس سب کا نقصان جو ہے وہ اسلام کو ہو رہا ہے. اور یہ ساری ذہن سازی، یہ ساری برین واشنگ جو کی جا رہی ہے، یہ کی جا رہی ہے یہود اور نصارہ کی طرف سے بنیادی طور پر، جن کے بارے میں قرآن کریم کہہ چکا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. نہ یہودی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں اور نہ یہ نصرانی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تم سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں لیکن تمہیں بھی دعویٰ دیں گے دنیا میں تمہاری جو ہے وہ خسارے والی ہوگی اور آخرت میں خسارت اٹھائی ہے. تو یہ جو عناصر ہیں بر صغیر پاک و ہند میں بھی آئے. جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا تو یہاں ایسے ایسے لوگ چھوڑ کے چلا گیا اور ایسے ایسے خیالات چھوڑ کے چلا گیا. مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو تحریک تھی جو یہاں پر آئی اور یہاں بھی مسلمانوں کے اندر وہ سوچ پیدا کی گئی کہ مسلمانوں کو مشرک بناؤ، مسلمانوں کو بدعتی بولو، یہ سارا انگریزوں کا ایجنڈا ہے کہ آپس میں یہ لوگ لڑ پڑیں. اور جب یہ لڑ جائیں گے
تو پھر بے ربط ہو جائیں گے، بے ربط ہو جائیں گے تو ان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ انگریز کا ایک اصول ہے، وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہ اصول ہے انگریز کا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، لوگوں کو آپس میں لڑا دو اور پھر ان کے حاکم بن جاؤ۔ ہے نا کہ دو بھائی ہیں، ان کے درمیان کسی نے خود ہی پھوٹ ڈالی اور جب وہ لڑ پڑے تو پھر صلح کروانے کو خود ہی پہنچ گئے۔ تو یہ وہی حل کر رہا ہے۔ تو کہیں ہم لوگ ان نظریات پر لڑ رہے ہیں مسلمان، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام۔ آج ہمیں وہ درد بھی محسوس نہیں ہوتا جس کی بات ہمارا دین کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایسے ہیں کہ جیسے ایک جسم، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سر میں درد ہو تو بخار چڑھ جاتا ہے، ٹانگ میں درد ہو تو بخار چڑھ جاتا ہے، کان میں درد ہو تو بخار چڑھ جاتا ہے، پورا جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، پورا جسم ٹوٹا ٹوٹا ہوگا، ہمت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ بھائی چوٹ تو ہاتھ میں لگی ہے، باقی جسم کو کیا ہوا؟ پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپس میں ایسے ہیں کہ ایک حصے کو اگر چوٹ لگے تو پورا حصہ، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ لیکن ہمیں آج تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بے حس ہو گئے ہیں، ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں، بے حس ہیں اور آپس میں لڑ پڑے۔ ایسے ایسے لوگ آج آپ کو میڈیا کے اوپر باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسلمان ہیں، پاکستان کے حامی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہیں گے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو فلسطین کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں سوچنے کی، اور کیا ضرورت ہے کشمیر کے بارے میں سوچنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس سے آپ کو یہ بتائیں کہ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یعنی اسلام ایک طرف چلا گیا، اب آپ آ گئے کہاں؟ سرحد کی حد بندی پر۔ اب آپ آ گئے جو آپ کا پاکستان ہے نا، بس یہی آپ کا سب کچھ ہے۔ اس سے بعد اگر کوئی مسلمان ہے وہ چاہے مرتا ہے تو مرتا رہے، اس کو بچانے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ بلکہ اس کو بچانے کے لیے آپ کو کئی لوگوں سے لڑنا پڑے گا، اس کو بچانے کے لیے آپ کو تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، خرچے بھی کرنے پڑیں گے۔ آج دیکھیں ہماری ریاست پاکستان کی جو فوج ہے کتنی بڑی فوج ہے، دنیا کی معروف ترین فوج ہے اور مضبوط ترین فوج ہے۔ یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آج اگر پاکستان اپنے نظریے سے پھر جائے، پاکستان ایک نظریے پر ہے، اپنے نظریے سے پھر جائے، صرف اس فوج کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کو سب سے زیادہ خطرہ آپ کے پڑوس ملک ہندوستان سے۔ آپ کو فوج رکھنی ہے، کئی بار حملے کر چکا ہے اور کنٹرول لائن پر تو کرتے ہی رہتا ہے۔ اگر آج آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاک دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کون حملہ کرے گا پھر؟ آپ سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ آپ سے صرف تکلیف یہ ہے کہ آپ باہر والوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں، اس کے علاوہ آپ سے کوئی تکلیف نہیں۔ جب اسرائیل کو بیت المقدس چاہیے ہوتا ہے، بیت المقدس بھی اصل میں ایک مرکزی نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہے۔ اور ابھی تو جنگ ہم نے ان کی نہیں دیکھی، آپس میں یہود و نصارہ کی آپس کی جنگ نہیں دیکھی، یہ ہماری نسلیں دیکھیں گی، ٹھیک ہے، یہ ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ ابھی تو جنگ یہ دیکھی ہے کہ مسلمان یعنی اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور مسلمان بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کفر پورا کا پورا مختلف ہے، آپس میں ان کے جو بھی ہو، لیکن مسلمان کو مارنے کے لیے کفار سارے ایک ہیں، وہ پھر ہندوستان بھی ایک ہے، وہ پھر امریکہ بھی ایک ہے، وہ پھر اسرائیل بھی ایک ہے۔ اگر مسلمان کو مارنا ہے تو سب ایک ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا زندہ رہے تو، ورنہ تو پھر آنے والے لوگ تو دیکھیں گے کہ آپس میں ان کی بھی جنگ ہوگی،
کیونکہ بیت المقدس ان کو بھی چاہیے اور ان کو بھی چاہیے. ٹھیک ہے، سبھی کے نزدیک محترم ہے اصل میں بیت المقدس. مسلمانوں کا بھی قبلہ اول ہے، ہمارے بھی دل وہاں جھکے رہتے ہیں، ہمارے بھی دل جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر اٹکے رہتے ہیں. تو وہ جو فلسطین کا خطہ ہے بیت المقدس والا، وہاں پر یہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ وہاں اپنا قبضہ کرتے ہیں اور سارے مسلمان متحد ہوتے ہیں، ان میں کوئی کوڑ نہیں ہوتی، تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کرنے کا. اس لیے کہ یہ وہی مسلمان ہیں، ان کی تاریخ معلوم ہے کہ 313 تھے تو 1000 کے لاکھ اکٹھے کر دیے تھے. یہ وہی مسلمان ہیں کہ جب یہ میدان جنگ میں اترا کرتے تھے تو کفار کے ساتھ میں لڑتا برتا ہو جایا کرتا تھا. قیصر اور کسریٰ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے آج آپ کا امریکہ اور اسرائیل ہے. بلکہ اسرائیل تو ویسے تو معاشی طور پر مضبوط ہے. خطے کے اعتبار سے اگر آپ برطانیہ گئے، انگلینڈ، برطانیہ ایک وقت سپر پاور تھی نا، جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے. تو یہ دو سپر پاورز تھے، قیصر اور کسریٰ. ان سے مسلمان جب ٹکرائے تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ تاریخ ان کے سامنے ہے. اس وقت صفوں میں اتحاد تھا، مل کے لڑتے تھے، ایک ہی مقصد کے تحت لڑتے تھے، ایک ہی نعرے کے تحت لڑتے تھے. آج چونکہ صفیں منتشر ہو گئی، سب پٹ گئے، تو آج ملکی سطح پر بھی ہمارا کوئی حل نہیں اور عالمی سطح پر تو نہیں پوچھی. جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، جس ملک میں چاہو اٹھا کے نکال دیا باہر. سعودیہ نے کیا کیا؟ یہی ہے. سعودیہ کی فنڈنگ تھی یہاں پاکستان میں، پاکستانی حکومت کے ساتھ ان کے قرض وغیرہ کے جو لین دین تھے، اس کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ایران کے ساتھ اپنے معاملات ختم کریں. ایران کا مطالبہ تھا کہ آپ سعودیہ کے ساتھ ختم کریں. ان دونوں کی آپس کی جنگ تھی جس میں پاکستان پہ اسٹارٹ تھا. یہ سارے میں آپ کو عالمی حقائق اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور ضرورت کس عمر کی ہے. تھوڑا سا اپنی زندگی میں سے اور اپنے روزمرہ کے خول میں سے باہر نکل کر کے تو سوچیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اصل میں چل کیا ہے. طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. فیس بک پر کوئی مفتی اور پروفیسر بنا ہوتا ہے، اپنے اپنے تبصرے سب پیش کر رہے ہوتے ہیں. اصل حقائق کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. تو ان کی جو آپس کی جنگ تھی اس کے اندر پاکستان بسرا تھا. پاکستان نے یہاں ان کو سیٹ آف کیا، ان کا پیسہ واپس کیا سعودیہ کو. انہوں نے پاکستانیوں کو نکالنا شروع کر دیا. اس طرح کے جو حالات ہیں نا، ایک دم سب کچھ نہیں ہوتا ہو جاتا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا بند ہو گیا. اس کے پیچھے ایک پوری لابنگ ہوتی ہے، پورے فلسفے ہوتے ہیں، اور یہ آرڈرز بھی اوپر سے آتے ہیں. یہ دیکھو ہم ان کو کہتے ہیں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لو. اب میں آؤں اس بات پہ. یہ کہتے ہیں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لو، یہ نہیں تسلیم کرتے، لہٰذا ان کو مارو، ان کو معاشی طور پر مارو. پاکستانی جہاں جہاں ہیں وہاں سے نکال دو ان کو، کوئی بات نہیں، نکل جائیں گے ہم. ایمان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، آپ نکال تو نکل جائیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں. مسلمان کو ایسا مضبوط ہونا چاہیے ان کے ایمان کا سودا نہیں کریں. کوئی قادیانی آ جائے ہمیں کروڑوں روپے کی آفر کرتے ہیں، زندگی ہماری بنانے کی بات کر، ہمارے بچوں کی زندگی بنانے کی بات کر، نہیں، ایمان کا سودا نہیں کریں. مسلمان کو مضبوط ہونا چاہیے اپنے ایمان پر. اسرائیل کو ایک دفعہ مانتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، یہ ایک ملک ہے، تو پھر کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج جو بیت المقدس ہے وہ اسرائیل کا ہے، اس پر فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں. اس لیے کہ وہ اپنے اس ملک کی حد سے نکل کر باہر گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کرتے ہیں، اور اس گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر فلسطین بھی شامل ہے.
جس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور خیر وقت نہیں ہے، موضوع میرا کچھ اور تھا، بات کہیں سے نہیں چلی گئی، یہ ساری باتیں بھی ضروری نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں تیاری ہے دجال کی آمد کی، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ہم بات کریں گے کہ دجال کیا ہے، اور یہ دجال کے لیے جو پورا ایک گراؤنڈ بن رہا ہے، ان کی نظر میں دجال کیا ہے، ہماری نظر میں دجال کیا ہے، اور اس سب صورتحال سے دجال کی آمد کا تعلق کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ عموماً آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں مساجد میں ممبروں پر ایسی گفتگو ہوتی ہے، خصوصاً جمعات کے اندر عموماً رسمی باتیں ہوتی ہیں۔ میں چونکہ غیر رسمی اور غیر روایتی بات کرنے کا آدمی ہوں، کرنٹ افیئرز اور کرنٹ ایشوز پر ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے عالمی سطح پر، اس لیے ساری باتیں گوشت گزار میں آپ کے کروں گا جب اس کا موقع آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی میں سے کروں گا۔ ابھی خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ عالمی سطح پر بھی ہم لوگ منتشر ہیں، ملکی سطح پر بھی ہم منتشر ہیں، اور صرف ہم منتشر اس بات پر نہیں ہیں کہ اس کا ملک الگ ہے، اس کا ملک الگ ہے، اس بات پر نہیں، بلکہ آپ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں آپ لسانیت کی بنیاد پہ بھی لڑتے ہیں، یہ بھی لڑایا گیا ہے، وہ بلوچ ہے، وہ سندھی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ پٹھان ہے، یہ بھی لڑایا گیا ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، مسلمان ہے تو بس ہمارا ہے، اس کو گلے لگاؤ۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے حالات بہت مختلف تھے، آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، چاہے آپ سرحد کی طرف چلے جائیں، چاہے آپ بلوچستان کی طرف چلے جائیں، چاہے آپ اندرون سندھ کی طرف چلے جائیں، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ تم سندھی ہو، تم بلوچی ہو، تم پٹھان ہو، تم مہاجر ہو، ہر ایک استقبال کرتا تھا، ہر ایک مہمان نوازی کرتا تھا، اتنے مہمان نواز لوگ تھے یہ۔ لیکن پھر فتنے ڈالے گئے، گھروں میں جناب چوریاں کروائی گئی، اور نہ جانے کس کس طریقے سے آپس میں دوریاں ڈالی گئی، اور پھر آپ کا جو سیاسی محاذ ہے اس پر بھی تقسیم کیا گیا کہ اگر ایک زبان بولنے والا ہے، اس زبان کے بولنے والے کی ترجمان بھی 3 جماعتیں ہیں، لیکن وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو صرف اس وجہ سے مار دے گا کہ یہ ایک جماعت کے خلاف بولتا ہے۔ اب اسلام بھی پیچھے ہو گیا، اب پاکستانی ہونا بھی پیچھے ہو گیا، اب رنگ نسل بھی پیچھے ہو گئی، اب جماعت آ گئی ہے۔ تو ہم ٹکڑوں در ٹکڑوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی سبیں ہم محدود کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن خوف سے باہر نکلیں۔ جو مسلمان ہے اس کو سینے لگے، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور سیاسی لیڈر کیا ہوتا ہے اور کس کو سیاست کرنے کا حق ہے، اور ہمارے یہاں سیاست کا کیا حشر و کیا حل کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جو بھی مسلمان ہیں اس کو ہم سینے سے لگائیں گے، ہم کبھی رنگ و نسل پہ نہیں لڑیں گے، یہ ہمیں کم سے کم ہمیں تو یہ عہد کر لینا چاہیے۔ رنگ نسل پہ کبھی نہیں لڑیں گے، زبانوں پہ کبھی نہیں لڑیں گے، وہ فلانی پارٹی کا فلانی پارٹی کا، اس پر آپس میں ایک دوسرے کو کبھی نہیں ماریں گے، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، یقین کریں آپ، اس بات پر ہم کبھی نہیں لڑیں گے، آپس میں اپنی سبوں میں اتحاد رکھیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، اس سے ہوگا یہ کہ جب ہم آپس میں اپنی سبوں میں اتحاد قائم کریں گے، تو آج جو کفار کی طرف سے ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کبھی وہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی، کبھی جناب حضور کے خاکی شائع کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنے سیاسی لیڈروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے منہ تکتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے، تو اسلام پر جب بات آئے سب متحد ہو کر کفر کا مقابلہ کریں اور ان کو جواب دیں، ان کو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے، ہماری سبوں میں محبت عطا نظم عطا فرمائے، ہمارے لیے